يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ کہف کی آیت نمبر 40 سے ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَعَسَىٰ ربی، تو قریب ہے کہ میرا رب، ان یؤتینی، یہ کہ دے مجھے، خیرم، بہتر، من جنتی کا، تیرے باغ سے، وَیُرْسِلَ، اور وہ بھیج دے، علیہا، اس پر، حسبانن، کوئی عذاب، من السمائی، آسمان سے، فتصبح، پھر وہ ہو جائے، سعیدن، زالقن، صاف میدان. زالقن، زالقن کا مطلب ہوتا ہے صاف، اور یہ صفت بھی ہے، پھسلنی جگہ کو، چکنی جگہ کو بھی زالقہ کہتے ہیں. ویسے زالقہ کا مطلب ہوتا ہے قدم پھسلنا، اسی سے لفظ ہوتا ہے ازلاقن، پھسلانا. قرآن پاک کی سورہ نون کی جو آخری آیت ہے نا، جو ہم بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے جب ایک دعا مانگتے ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور یقیناً قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پھسلا دیں آپ کو اپنی آنکھوں سے، یعنی گھور گھور کے نظر لگانے کے لیے. تو یہاں پہ لفظ یہ استعمال ہوا ہے لِيُزْلِقُونَكَ، تاکہ وہ پھسلا دیں آپ کو. تو پھسلانا ہوتا ہے، یہ لفظ وہ ہے زال، زا، لام، قاف، زالقہ، قدم پھسلنا اس کا مطلب ہوتا ہے. تو یہاں پہ فتصبح سعیدن زالقہ، صاف چکنی زمین ہو جائے، میدان صاف ہو جائے. یعنی کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ شخص کیا کہتا ہے، ان تارانی انا اقل منک مالم و والدا، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، تو فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو ہو سکتا ہے، امید ہے، شاید کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے دے، اور تمہارے باغ پہ کوئی آسمان سے عذاب بھیج دے ایسا کہ وہ باغ نظر ہی نہ آئے اور وہ پیچھے ایک چٹیل میدان ہی رہ جائے. میرا رب ایسے بھی کر سکتا ہے. او یصبح، یا ہو جائے، ماؤہا، اس کا پانی، یعنی جس پانی سے تم سیراب کرتے ہو اپنے باغ کو، اگر اس کا پانی ہو جائے غورا، گہرا. سورہ ملک کے آخر میں بھی آتا ہے نا، کون لائے گا پھر وہ پانی، اگر زمین کا پانی اللہ نیچے چلا جائے. اب ہماری موٹریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، پانی آ رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی بہت شدید گرمی میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی نیچے چلا جاتا ہے، موٹروں سے پانی نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت پھر یہ آیت یاد آتی ہوتی ہے. یہ بھی، اور یہ سورہ ملک کے آخر میں ہے، کون لائے گا پھر اس پانی کو. تو
اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے او یصبح ماؤها غورا یا ہو جائے اس کا پانی گہرا، فلن تستطیع پھر تو ہرگز نہیں استطاعت رکھے گا، لہو اس کو طلب کرنے کی، ڈھونڈ لانے کی، پھر تم کیسے اس پانی کو لا سکو گے؟ پھر تمہارے اندر کوئی استطاعت نہیں ہوگی، کوئی قوت نہیں ہوگی کہ تم اس پانی کو اوپر لے آؤ۔ وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ اور گھیر لیا گیا، احاطہ کرنا ہوتا ہے نا، گھیرنا، اور گھیر لیا گیا بِثَمَرِهِ اس کے پھل کو، یعنی اسے تباہ کر دیا گیا۔ فَأَصْبَحَ تو اس نے صبح کی، یقلب اس نے اس حال میں صبح کی، یقلب کفیہ کہ وہ ملتا تھا، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیاں، کہتے ہیں نا ہاتھ ملتا رہ جانا، تو وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں ملتے ہوئے اس نے صبح کی، علا اس پر، ما انفقا جو اس نے خرچ کیا، فیہا اس میں، اس باغ کو بنانے میں اس نے کتنی محنت کی، کتنا پیسہ لگایا، کتنا وقت لگایا، اور اب جب اس کا باغ تباہ ہو گیا اور جب وہ صبح ہوئی، اس نے صبح کی اس حال میں کہ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا، کتنی پودے لگانے میں، ان کی نشو و نما کرنے میں کتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا اس نے، مسلسل محنت کی، قیمتی وقت لگایا، یہ سرمایہ دیکھتے ہی دیکھتے آن کی آن میں تباہ ہو گیا، اور وہ اس کی بربادی پہ کفِ افسوس ملتا رہ گیا۔ کیونکہ کیا ہوا تھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ اس حال میں کہ وہ گرا ہوا تھا، عَلَىٰ عُرُوشِهَا اپنی چھتوں پر، وہ جو بیلیں انگور کی تھیں جن چھتریوں پہ چڑھائی گئی تھیں وہ سب کی سب اوندی پڑی تھی، وَيَقُولُ اور وہ کہتا تھا، یا لیتنی اے کاش کہ میں لم اشرک میں نہ شریک بناتا، بربی اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی کو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مالدار آدمی جو تھا یہ اللہ کو تو ماننے والا تھا، لیکن رب کو ماننے کے ساتھ ساتھ شرک کا مرتکب ہوا تھا، اور وہ شرک بھی وہ والا نہیں، مادہ پرستی کا شرک۔ اس نے اللہ پہ توکل کرنے کی بجائے اللہ کی قدرت اور اس کے اختیار کو بھلا کر مادی وسائل پہ اس نے بھروسہ کر لیا تھا، اور یہی وہ شرک تھا جس کا خود اس نے یہاں اعتراف کر لیا۔ آج تو اس پریشانی میں اس کے منہ سے کیا نکلا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، میں کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، میں نے تو ان اسباب کو، ان وسائل کو، ان چیزوں کو رب کا شریک سمجھ لیا تھا۔ آج کل ہمارا جو حال ہے نا، ہم بھی ایسے ہی شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ شرک کی ایک جدید قسم ہے جس کو پہچاننے میں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دولت کو، وسائل کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت، فِئَةٌ جماعت، يَنْصُرُونَهُ کہ وہ مدد کرتے اس کی، من دون اللہ اللہ کے سوا، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والا۔ ہنالک یہاں، اس جگہ، الولایت للہ الحق ولایت، اختیارات اللہ ہی کے لیے ہیں جو حق ہے۔ ولایت کے معنی ہے حکومت، اقتدار، والی کسی ملک یا علاقے کے
مالک یا حکمران کو کہتے ہیں. والی تو اسی سے لفظ ولایت ہے. ولایت واؤ کی زبر کے ساتھ ہے، یعنی کل اختیارات، کل اقتدار، کل جو حکومت طاقت جو ہے للہ الحق، اللہ ہی کی ہے. یہ اسی مادے سے لفظ بنا ہے والی اور ولایت، اور اسی سے بنتا ہے لفظ ولی جس کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، پشت بنا کے. اور اس سے جو لفظ بنتا ہے ولایت واؤ کی زیر کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں دوستی، محبت. اسے ولایت کہتے ہیں اسے ولایت کا درجہ حاصل ہو گیا، ولی بن گیا وہ. تو وہ واؤ کی زیر کے ساتھ ہوتا ہے. جو ولایت واؤ کی صبر کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حکومت، اقتدار، وہ والی سے ہے. اور ولی سے وہی جو ہم نے پیچھے آیت بھی پڑھی تھی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف. ہوا خیر ثوابا، وہ بہتر ہے ثواب دینے میں، وخیر عقبا، اور وہی بہتر ہے عاقبت کے اعتبار سے. یعنی وہ اللہ انعام دینے میں بھی اور عاقبت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بھی وہی بہتر ہے. اور انعام بھی وہی بہتر ہے جو وہ عطا کرے، اور انجام بھی وہی بہتر ہے جو وہ دکھائے. وَخَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وہ جو ایک کہانی وہ تو ختم ہوئی، باغ والوں کا قصہ. اب آگے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی. کمائن، وہ پانی کی طرح ہے. دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی طرح سے. انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، من السماء، آسمان سے، فاختلط، پھر مل جل گئی. اختلاط کیا ہوتا ہے؟ مکس اپ ہو جانا، مل جل جانا. بھی، اس کے ساتھ، نبات الارض، زمین کی نباتات. جب اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ مل جل کر زمین سے سبزہ نکلا، نباتات اگیں. فَأَصْبَحَ، پھر وہ ہو گئی، حشیمن، چورا چورا. حشیمن، چورا چورا ہونے کو، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو کہتے ہیں. اسی سے ایک نام بھی ہوتا ہے ہاشم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا نام تھا ہاشم. اور ان کا نام ہاشم اس لیے تھا، ہاشم کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والا، ٹکڑے کرنے والا، چورا چورا کرنا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ روٹی توڑ کے شوربے میں ڈال دیتے تھے اور پھر مہمانوں کے لیے رکھ دیتے تھے، لوگوں کے لیے کھانے کے لیے. اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا. تو حشیمن کا مطلب ہے چورا چورا، ٹکڑے. فَأَصْبَحَ حشیمن، کیا ہو گئی چورا چورا؟ وہ جو نباتات تھی، وہ جو گھاس تھی، وہ جو سبزہ تھا، وہ جو لہلہاتی ہوئی کھیتی تھی، کتنا عرصہ نکالتی ہے وہ، کچھ مہینے. اس کے بعد اس کا انجام کیا ہے؟ فَأَصْبَحَ حشیما تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اڑائی پھرتی ہیں اسے ہوائیں. پھر ان ذروں کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں. سبزہ جب اگتا ہے، اس کا اگنا، پھر اس کا نشو و نما پانا، پھر خشک ہو جانا، خس و خاشاک کی طرح اڑتا پھرنا، اس سارے کو اگر ہم انسانی زندگی کے ساتھ کمپیئر کریں، بالکل ہمیں ایک ہی جیسی
دو صورتیں نظر آتی ہیں. جیسے بارش کے برستے ہی زمین نباتات کے ساتھ لہلہا اٹھتی ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے. جب یہ سبزہ اپنے پورے عروج پہ ہوتا ہے تو بہت خوشگوار منظر پیش کرتا ہے، لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد اس پہ زردی چھانے لگتی ہے اور چند ہی دنوں میں یہ لہلہاتا ہوا سبزہ خسو خاشاک کا ڈھیر بن جاتا ہے اور زمین پھر سے چٹیل میدان کی صورت اختیار کر لیتی ہے. کسی بھی فصل یا سبزے کے اگنے، بھرنے، خشک ہونے کا یہ دورانیہ کتنا بھی ہو سکتا ہے، 1 2 3 مہینوں کا، لیکن اس کی اصل حقیقت اور کیفیت بس اتنی ہی ہے. اور بالکل ایسی ہی کیفیت انسانی زندگی کی بھی ہے. نباتات جیسی زندگی کا آغاز، نباتاتی زندگی کا آغاز تو ہوتا ہے آسمان سے بارش برسنے سے. اسی طرح روح جب انسان کے بدن میں آتی ہے، روح جو امر ربی ہے، قل الروح من امر ربی، عالم امر سے تعلق ہے اس کا. ماں کے پیٹ میں جب روح پھونکی جاتی ہے بچے میں، اس وقت سے لے کے پھر بچہ دنیا میں آتا ہے، پھر بچپن، جوانی، طاقتور ہوتا ہے، صلاحیتیں ملتی ہیں، عروج ملتا ہے، جیسے لہلہاتی ہوئی کھیتی کی طرح. پھر آہستہ آہستہ اس کی صلاحیتیں زوال پذیر ہونے لگتی ہیں، بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے. اس سائیکل کا دورانیہ ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ ہے، لیکن انسانی زندگی کا آغاز اور انجام اگر اسے دیکھیں تو بس حقیقت یہی کچھ ہے. اور انسان کو یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ دنیا کا عرصہ ایک وقفہ امتحان ہے جسے ہر انسان اپنے اپنے طریقے سے گزار رہا ہے. جب ہم لہلہاتی ہوئی کھیتیوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر کبھی سفر کریں ہم پنجاب کی طرف، ادھر خاص طور پہ جب چاول کا موسم ہوتا ہے، ہر طرف لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب کھیت، لیکن کچھ مہینوں کے بعد جب جائیں بالکل چٹیل میدان. ایسی ہی ہے زندگی بھی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے زینت ہیں دنیا کی زندگی کی. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں. خیرن، زیادہ بہتر ہیں. عند ربی کا، تیرے رب کے نزدیک. ثواباً، ثواب میں. وخیرن، اور زیادہ بہتر ہیں. عملا، امید کے لحاظ سے. اس مختصر زندگی کی کمائی میں اگر کسی چیز کو بقا ہے تو وہ ہیں صالحات، نیک اعمال. آخرت میں صرف وہی کام آئیں گے. باقی المال والبنون زینت الحیات، یہ مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. اس لیے دنیاوی مال و اسباب سے امیدیں نہ لگاؤ، اولاد سے امیدیں وابستہ نہ کرو. یہ سب عارضی چیزیں ہیں جو موت کے ساتھ ہی بے وقت ہو جائیں گی. آخرت کا سہارا چاہیے تو نیک اعمال جمع کریں، اس پونجی سے امیدیں وابستہ کریں. خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، امید کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے. انہی سے امیدیں لگانی چاہیے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو.
وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے زمین کو بارزتاً، صاف کھلی. نے کہا نا اس صورت میں کافی الفاظ ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے زمین کو صاف کھلی چٹیل. قیامت کا نقشہ ہے کہ اس دن پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، زمین کے تمام نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے، پورا کرۂ ارض ایک صاف چٹیل میدان بن جائے گا. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، فَلَمْ نُغَادِرْ، تو نہیں ہم چھوڑیں گے، نغادر ہم چھوڑیں گے، منہم ان میں سے، احدا کسی ایک کو بھی. حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک پیدا ہونے والے تمام افراد کو اس دن اکٹھا کر لیا جائے گا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. وَأُرِزُوا، اور وہ پیش کیے جائیں گے، پیسیو وائز ہے، مجھول ہے، اور وہ پیش کیے جائیں گے، علی ربک، آپ کے رب کے سامنے، صفا صفیں باندھے ہوئے. اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ لقد جئتمونا، بلا شبہ یقیناً تم آئے ہو ہمارے پاس. جئتمونا، تم آئے ہو ہمارے پاس. کما، جس طرح، خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں، اول مرتن، پہلی مرتبہ. بل زعمتم، بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا، الن نجعل، کہ ہرگز نہیں ہم مقرر کریں گے، لکم، تمہارے لیے، موعدا، کوئی وعدے کا وقت. پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے مراد کیا ہے؟ عالم ارواح میں انسانی ارواح کی تخلیق جب ہوئی تھی، جب اس زمین پر جسم اور روح کے ملنے سے کی جانے والی جو تخلیق ہے وہ دوسری تخلیق ہے. پہلی تخلیق جو تھی اس میں جسم نہیں تھے، وہ عالم ارواح میں صرف انسانی ارواح کی تخلیق ہوئی تھی. وہ پہلی بار جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. البتہ تحقیق تم آئے ہو ہمارے پاس، جیسا کہ خلقناکم اول مرتن، ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی مرتبہ. بل زعمتم، بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا، الن نجعل لکم موعدا، کہ ہرگز نہیں ہم مقرر کریں گے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت. مثلا اس دنیا کی عمر اگر 15,000 سال ہے تو ان 15,000 سالوں میں وہ تمام انسان اس دنیا میں آ چکے ہیں جن کی ارواح اللہ نے پیدا کی تھی. ان تمام انسانوں کو قیامت کے دن پھر سے اکٹھا کیا جائے گا. تمام انسان جیسے عالم ارواح میں بیک وقت ایک جگہ اکٹھے تھے، اسی طرح قیامت کے دن بھی میدان حشر میں سب کے سب بیک وقت ایک جگہ اکٹھے ہوں. جیسے تمہیں پہلی مرتبہ ایک دفعہ تمام روحوں کو اکٹھا کیا تھا نا، پھر اس کے بعد تو سب ایک وقت میں تو نہیں پیدا ہوئے، نہ ایک وقت میں اکٹھے ہوئے ہیں. اس دن جب اللہ قیامت کے دن پیدا کرے گا، وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور اپنے آپ کے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے صفیں باندھے ہوئے، تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم آئے ہو ہمارے پاس یقیناً ایسے کہ جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی بار، جب سب انسانوں کی روحیں پیدا کی تھیں، جب اللہ نے پھر ان سے ایک وعدہ لیا تھا، الستُ بربکم کا وعدہ الست. بلکہ تم نے تو سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کریں گے. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے.
ایسے لوگوں کی بات ہے یہ. ایسے لوگ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو انہیں ان کا وعدہ الست یاد دلایا جائے گا کہ تم لوگوں نے مجھے اپنا رب تسلیم کیا تھا، پھر تم دنیا کی زندگی میں اس حقیقت کو بھول گئے کہ تم نے واپس ہمارے پاس بھی آنا ہے. تمہیں گمان تک نہیں تھا کہ ہم تمہارے لیے اپنے سامنے پیشی کا کوئی وقت مقرر کریں گے. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم نے تو گمان کیا تھا کہ ہرگز نہیں ہم مقرر کریں گے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت. تم اس وعدے کو بھول گئے. ووضع الکتاب، اور رکھی جائے گی کتاب، رکھ دیا جائے گا نامہ اعمال پوری نوع انسانی کے ایک ایک فرد کی زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک عمل کی تفصیل کا ریکارڈ سامنے آ جائے گا. میدان حشر میں لا کے ایک طرح سے جیسے کوئی کمپیوٹر کھول کے رکھ دیا جائے گا. اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب تو ایسی باتیں صرف ایمان بالغیب ہی تھیں کہ انہوں نے غیب پہ ہی ایمان رکھتے تھے. کہ ان کے لیے تو شاید ان باتوں کو سمجھنا کافی مشکل ہوگا کہ کیسے ممکن ہے کہ سارا کچھ ریکارڈ ایک جگہ پہ کیسے رکھ دیا جائے گا. لیکن آج اس سب کچھ پر یقین کرنا بہت آسان ہو گیا. آج ہم انسان کے بنائے ہوئے جو کمپیوٹر کے کمالات ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج جب ہم ایک بٹن دباتے ہیں تو بہت لمبے چوڑے ریکارڈ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک لمحے میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو اللہ کی کتاب میں پھر کیا شک رہ جاتا ہے. الکتاب ووضع الکتاب، اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی. فطر المجرمین، پھر آپ دیکھیں گے مجرموں کو مشفقین، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے. مشفقین، ڈرنے والے ہوں گے. مما، اس سے جو فیہی، جو اس کتاب میں ہوگا. آپ دیکھو گے کہ مجرموں کو کہ وہ ایسے ڈر رہے ہوں گے اپنی کتاب زندگی کے اندر جو چیزیں ہیں، جو عمل انہوں نے کیے ہیں، ان کے بارے میں سوچ کے ہی وہ لرز رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی. مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو. لا یغادر، کہ نہیں چھوڑتی. صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ کوئی چھوٹی بات اور نہ بڑی. یہ کیسی کتاب ہے. اور وہ ڈرتے ہوئے لرزتے ہوئے کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری بربادی. یہ کیسا نامہ اعمال ہے. اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا اور نہ کسی بڑی کو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، مگر اس نے شمار کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے. ہر چیز کا اس میں تو تذکرہ موجود ہے. اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی بات چھوڑی ہی نہیں، ہر بات کو محفوظ بنایا ہوا ہے. سوچیں ذرا، ہم دن میں کیا کیا نہیں کرتے. ہماری منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، ہماری آنکھوں کے اشارے، ہمارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کام، ہمارا چل کے جانا، ہمارے اچھے اعمال، ہمارے برے اعمال، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. آج کل تو کیمرے لگ گئے ہیں نا مختلف جگہوں پہ، اور بعض اوقات وہ ویڈیو جب پھر سامنے آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں چھوڑتے کیمرے. اکثر ویڈیوز ایسی وائرل ہوئی ہوتی ہیں، اپنی طرف سے کوئی چھوٹی سی حرکت کوئی ایسی کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی چیز چھپا لیتا ہے،
تو وہ جب کیمرے میں آ جاتی ہے تو کتنی شرمندگی کا باعث. تو اللہ کے کیمرے تو ہر وقت لگے ہوئے ہیں. اس دن پھر انسان کہے گا. ابھی ذرا یہ سوچیں کہ ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے اور کل یہ سب کے سامنے پیش کر دی جائے گی. تو پھر انسان یہی کہے گا نا, یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ووجدوا, اور وہ پائیں گے, موجود پائیں گے, ما عملوا, جو انہوں نے عمل کیے, حاضرا, موجود, حاضر, سامنے, جو کچھ بھی کیا ہوگا اچھے یا برے, جو بھی عمل کیے ہوں گے سب اپنے سامنے موجود پائیں گے. فلا یظلم ربک احدا, اور نہیں ظلم کرتا آپ کا رب کسی ایک پر. آپ کا رب ظالم نہیں ہے, وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. سب گواہیاں دلا کے, سب کچھ آنکھوں سے دکھا کے, سب کیا دھرا سامنے پہلے لائے گا, پھر سزا دے گا. وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اللہ ہمیں اس دن کے حساب سے بچائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, یا اللہ ہمیں آسان حساب ہم سے لینا, اس دن کی رسوائی سے بچائے, اور اس دن ہم سے آسان حساب لے. اللہ ہم پہ اس دن اپنا خاص فضل اور کرم کرے, اپنا رحم کرے, اور اس کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے. ہمیں اپنے غضب سے, اپنے غصے سے اللہ بچائے, وہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار. آمین. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا